السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم فاطمہ شیخ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ گھر پر انہیں جو لکھنا پڑھنا سکھا دیا جاتا اسی کو کافی سمجھتے تھے۔ لڑکوں کو اسکول میں پڑھنے کی آزادی تھی، لیکن لڑکیوں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ مہاتما جوتیبا پھولے پونا میں سن 1827 میں پیدا ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے اپنے ہی گھر سے اس اچھے کام کو شروع کیا۔ وہ اپنی بیوی ساوتری بائی کو لکھنا پڑھنا سکھانے لگے۔ ان کے والد کو یہ بات پسند نہ آئی۔ والد کے ناراض ہونے کی وجہ سے جوتیبا کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ان کے ایک دوست عثمان شیخ پونا کے گنج پیٹ میں رہتے تھے۔ انہوں نے جوتیبا پھولے کو رہنے کے لیے اپنا گھر دیا۔ یہیں جوتیبا پھولے نے اپنا پہلا اسکول شروع کیا۔ عثمان شیخ بھی لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ ان کی ایک بہن فاطمہ تھی جسے وہ بہت چاہتے تھے۔ عثمان شیخ نے اپنی بہن کے دل میں تعلیم کا شوق پیدا کیا۔ ساوتری بائی کے ساتھ وہ بھی لکھنا پڑھنا سیکھنے لگیں۔ بعد میں انہوں نے مدرسی کی صنعت حاصل کی۔ مہاتما پھولے نے لڑکیوں کے لیے کئی اسکول قائم کیے۔ ساوتری بائی اور فاطمہ نے وہاں پڑھانا شروع کیا۔ وہ جب بھی راستے سے گزرتی تو لوگ ان کی ہنسی اڑاتے اور انہیں پتھر مارتے۔ دونوں اس زیادتی کو برداشت کرتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنا کام بند نہیں کیا۔ فاطمہ شیخ کے زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم میں بے شمار رکاوٹیں تھیں۔ ایسے زمانے میں انہوں نے خود تعلیم حاصل کی، دوسروں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ وہ تعلیم دینے والی پہلی مسلم خاتون تھیں جن کے پاس مدرسی کی صنعت موجود تھی۔ فاطمہ شیخ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو خدمت انجام دی اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ گھر گھر جانا، لوگوں کو تعلیم کی ضرورت سمجھانا، لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ان کے ماں باپ کی خوشامد کرنا فاطمہ شیخ کی عادت بن گئی تھی۔ آخر ان کی محنت نے اپنا اثر دکھایا۔ لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ وہ لڑکیوں کو اسکول بھیجنے لگے۔ لڑکیوں میں بھی تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اسکول میں ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ مسلم لڑکیاں بھی خوشی خوشی اسکول جانے لگیں۔